السلام علیکم ایوری ون. اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم ریویو دیں گے اور سمری دوں گا میں آپ کو ایک کتاب کی جو میں نے ریسنٹلی ختم کی ہے. ٹائٹل میں آپ نے وہ کتاب پڑھ لی ہوگی. یہ کتاب ہے پاکستان انڈر سیج، ایکسٹریمزم، سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ. مدیحہ افضل نے یہ کتاب لکھی ہے. اچھا، اب اس کتاب کے آنے سے پہلے ریویو دیں. اس میں بیسیکلی ہم ریویو دیں گے، ساتھ میں ایک چھوٹی سی سمری کے فارم میں بھی ہم اس کو کوشش کریں گے ایکسپلین کریں کہ کیا مدیحہ افضل نے کیا بات کی ہے اور کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں اس کتاب میں. اچھا، تو یہ کتاب بیسیکلی کچھ چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ایک اینٹی امریکنزم ایک چیز پائی جاتی ہے، امریکہ سے نفرت کا. اور ایسا لگتا ہے پاکستانیوں کو کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کتاب سب سے پہلے اس چیز کو ایڈریس کرتی ہے. دوسری بات یہ اس چیز کو ایڈریس کرتی ہے کہ پاکستانیوں کو انڈیا اپنے سب سے بڑا دشمن کیوں لگتا ہے. اور پاکستان میں ایک سینس ہے وکٹم ہوڈ، یعنی کہ وہ ہمدردی کا ایک سینس پایا جاتا ہے کہ مجھے ہمدردی دو، مجھے ہمدردی چاہیے. یہ بیسیکلی اس چیز کو ایکسپلین کرے گی، اس چیز کو ایڈریس کرے گی. اندر امپورٹنٹ فیکٹر جو یہ کتاب ایڈریس کرے گی دیٹ از اسلام ورسز دا ویسٹ. مطلب پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ اٹس اسلام ورسز دا ویسٹ. یہ کیا چیز ہے، کون سا نیریٹو ہے، اس کو بیسیکلی ایکسپلین کرے گی. اچھا، اس کتاب کو کچھ چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو اس میں ایک بتایا گیا ہے کہ کیا پاکستان ریڈیکلائزیشن، انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے یا نہیں. اس چیپٹر کو ایڈریس کیا گیا. اس کے بعد اس کو پاکستانی جو ریاست ہے، جو پاکستانی اسٹیٹ ہے، اس کا اور ٹیررسٹ گروپ کا کیا ریلیشن رہا ہے شروع سے لے کے، اور اب کیسا ہے، کیا اس میں غلطیاں بھی، کیا بہتری لائی جا سکتی تھی، اور اب اس سے کیسے کنٹینیو کیا جائے گا، اس پہ بات کی گئی ہے. اس کے بعد اسلامائزیشن کی طرف پاکستان کیسے گیا. یہ سلولی سٹارٹ ہوا 1947 سے، اور پھر ضیاء کے دور میں یہ بہت آگے تک چلی گئی یہ بات. یہ کیسے ہوا اور ایک لیگل اسلامائزیشن پاکستان کی کیسے ہوئی. اس کے بعد رائٹر جو ہیں انہوں نے آئیڈیالوجیکل ایجوکیشن کو ایڈریس کیا کہ کیسے پاکستان کی جو سیکنڈری اسکول یا لوور اسکول جو ایجوکیشن ہے وہ کیسے ایک آئیڈیالوجی کو انڈیوس کرتی ہے ینگ مائنڈس میں. اس کے بعد مدرسہ اور اسلامسٹ جو تھے ان کا تعلق بیان کیا گیا، اور آخر میں تھوڑا سا پریزنٹ ویو فارورڈ دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اس کا پہلا چیپٹر ہے دیٹ از اے کنٹری آف ریڈیکلس اور ناٹ. اس میں انہوں نے بیسیکلی مختلف آرگیومنٹس پیش کیے ہیں. پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں شروع کیا. اچھا، اس چیپٹر کی سب سے جو مجھے مایہ ناز بات لگی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اینٹی امریکنزم سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے نا، یہ 3 قسم کے لوگوں میں پایا جاتا ہے. یہ سوشیو ریلیجیس لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ سوورن نیشنلسٹ لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ لبرلز میں بھی پایا جاتا ہے. اب سوشیو ریلیجیس، اس کا مطلب پہلے جان لیں. سوشیو ریلیجیس کا بیسیکلی مطلب ہے کہ انسان جو ہے ہر انسان ریلیجن کو کتنا یونائٹ کرتا ہے اپنے اسٹیٹ افیئرس کے ساتھ. اب جو سوشیو ریلیجیس ویو ہے وہ یہ ہے کہ جو اینٹی امریکنزم امریکہ ہے نا، وہ کنفلکٹ ہے. اٹ ڈرائیوز فرام دا نیریٹو آف اسلام ورسز دا ویسٹ. تو وہ اس چیز کے بیسس پہ یہ نیریٹو بتاتے ہیں. اس کے بعد جو سوورن نیشنلسٹ ہے وہ اس بیسس پہ وہ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جو امریکن پالیسیز ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہی ہیں اور انہوں نے انڈیا کو فیور کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو یہ کرٹیک کرتے ہیں. اب لبرلز کیا کرٹیک کرتے ہیں؟ لبرلز یہ کرٹیک کرتے ہیں کہ جو امریکن ہے وہ تو خود اپنے پروگریسو اور جو ان کے لبرل ویوز ہے اس پہ پورا نہیں اتر رہا، تو وہ کیسے ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد انہوں نے اب ایکسٹریمزم اور نیشنلزم کی انہوں نے بات کی کہ ایکسٹریمزم اور نیشنلزم کا کیا تعلق ہے. اب ایکسٹریمزم، انتہا پسندی، یہ بہت خوبصورتی سے اس کتاب میں ڈیفائن کیا. میں کہوں گا کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ کیسے پاکستان میں انتہا پسندی آئی اور انتہا پسندی سے پھر ٹیررزم کیسے آیا، اب ان دونوں کے تعلق کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے. تو اگر آپ اس چیز میں لگاؤ لگتے ہیں تو آپ ضرور یہ کتاب پڑھیے گا. جو چیپٹر 2 ہے، جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کا، انہوں نے ریاست اور اسٹیٹ ٹیررسٹ گروپس کا جو ایک تعلق ہے اس کو بیان کیا ہے. اب یہ انہوں نے کہتی ہیں کہ جو پاکستان اسٹیٹ ہے وہ ہمیشہ یہ ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ جو بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ پاکستان کو روکنا چاہتی ہے. جیسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اور جو بھی ٹیررسٹ گروپ ہوتے ہیں ان کے پیچھے یا تو را ہوتی ہے یا CIA ہوتی ہے. اس ایڈریس کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا ہے اس چیپٹر میں.
اگلا چیپٹر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان لیگل اسلامائزیشن. اب 1949 میں ہمارے پاس آبجیکٹو ریزولوشن ہوئی, اس کو ایز اے کانسٹیٹیوشن لیا گیا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو بعد میں بنی تھی. اس کے بعد جماعت اسلامی جو تھی JI جو تھی, انہوں نے شریعہ کی ڈیمانڈ کیا. اب 1957 کی کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اونلی مسلم جو ہے وہی صدر پاکستان ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات کی گئی تھی کہ کوئی بھی قانون شریعت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایوب صاحب جو تھے, ایوب واز اے جنرل, ہی واز اے ڈکٹیٹر, وہ ایک سیکولر مائنڈیڈ پرسن تھے. تو جب وہ آئے, انہوں نے اس کلاس کو ریموو کیا. انہوں نے اپنی جو 1962 کی کانسٹیٹیوشن تھی اس میں انہوں نے اسلامک کا لفظ ہٹا دیا, لیکن اس کے خلاف کافی احتجاج ہوئے, اس لیے انہوں نے اسلام لفظ باقی بعد میں دوبارہ ڈالنا پڑا. اب 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن تھی, 1973 کانسٹیٹیوشن, وہ دیٹ واز دا لیگل اسلامائزیشن. اس نے اسلام کو ریلیجن, اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا, اور اس نے کہا کہ پاکستان مسٹ بی اے مسلم, پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ مسٹ بی اے مسلم. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد انہوں نے بلاشمی لاز پہ بات کی رائٹر صاحب نے. اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے دیٹ از این آئیڈیولوجیکل ایجوکیشن, کہ کیسے ایجوکیشن کو انڈیوس کیا گیا, ایک آئیڈیالوجی کو انڈیوس کیا گیا ینگ مائنڈس میں. انہوں نے فردر جو ریپرزینٹ کیا کہ انجینئرنگ اور میڈیکل میں جو یہ فیلڈز ہیں, جو پروفیشنل ڈگریز ہیں بیسیکلی, اس میں صرف ایک کورس انہوں نے اسلامیات کا شامل کیا اور ایک پاک اسٹڈیز کا شامل کیا, جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ آپ کے جو انجینئر اور میڈیکل مائنڈز ہیں نا, دے لیک کریٹیکل تھنکنگ. ان کو کویشچن کرنا نہیں سکھایا گیا. دے تھنک دیٹ ایوری تھنگ از سالو اکارڈنگ ٹو اے میتھمیٹیکل فارمولا. آپ ویلیوز پٹ کرتے ہیں, آپ کو سلوشن ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس ایشو کو ایڈریس کیا انہوں نے کہ کیوں ضروری ہے کہ انجینئرنگ اور میڈیکل میں بھی صرف ایک کورس کے علاوہ باقی ایسی چیزیں بھی انٹروڈیوس کی جائیں, جس سے ایک انجینئر اور ڈاکٹر کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ اس کی کون سے لاز ہیں جو اس کو گورن کرتے ہیں, اس کے کیا رائٹس ہیں, اس کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے. دوسری بات انہوں نے آئیڈیالوجی اس چیپٹر میں بتائی ہے, وہ ہے کہ پبلک ایجوکیشن, جو ہماری لوور ایجوکیشن ہے بیسیکلی میٹرک تک, ایک FSC تک, اس میں کیا مسئلہ ہے. اس میں انہوں نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ پاکستان میں بیسیکلی لیولز آف ایجوکیشن ہے. ایک آپ کے پاس ہے O لیولز, ایک آپ کے پاس ہے جی میٹرک FSC. زیادہ تر جو آپ کی اسٹوڈنٹس ہیں دے آپٹ فار میٹرک اینڈ FSC. اب ان دونوں کی اپروچز میں کافی ڈفرینس ہے. جو میٹرک اور FSC کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو رٹ لے اور چیزوں کو رٹ کے اس کو پیپر میں اس کو سالو کرے, اور ہی لیکس کریٹیکل تھنکنگ. جبکہ دوسری جگہ O لیولس اور A لیولس کی اسٹوڈنٹس کو دیکھا جائے تو وہ چیزوں کو انالیٹیکل سکلس پہ بنیاد ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو اس طرح رائٹر یہ آرگیو کرتی ہیں کہ پبلک ایجوکیشن کو بہتر بنایا جائے, اور جو انجینئرنگ بیسیکلی میٹرک اور FSC اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس قابل بنایا جائے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ ان میں انڈیوس کی جائے. یہ نہ انٹروڈیوس کیا جائے کہ صرف میمورائزیشن نہ ہو, وہ سوال کریں, سوالوں کے جواب دیں, سوالوں کے جواب ڈھونڈیں, ریسرچ کریں. جو انہوں نے ایک دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا اپنی اس میں, وہ یہ کہ میٹرک اور FSC جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی, میں خود میٹرک اور FSC کی ہے میں نے, کہ ٹیچر آتا ہے, ٹیچر کہتا ہے کہ بھائی ہاں آج ہم نے یہ والا چیپٹر پڑھنا ہے. ایک جو ان کا قابل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہلا پیراگراف پڑھیں, وہ پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں, ٹیچر اردو میں کچھ کہتی ہے, اس کو سمجھاتی ہے, ٹرانسلیٹ کرتی ہے بیسیکلی, پھر اس کے بعد کسی اور اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے آپ دوسرا پیراگراف پڑھیں. اس طرح اس چیپٹر کو ختم کر کے بس سوال جواب کرائے جاتے ہیں, اس سوال جواب کو رٹا کروایا جاتا ہے, پیپر میں اس کے جواب مانگے جاتے ہیں, جو کاپی میں لکھا ہے اس کے جواب اگر صحیح ہیں تو آپ کو پورے نمبر دیے جاتے ہیں, اور اس طرح آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. رائٹر آرگیو کرتی ہیں کہ کلاسز میں ڈیبیٹس اور ڈسکشن ہونا چاہیے, اور یہ صرف ہائی لیول پہ نہیں, لوور لیول سے فرام 8, 9, 10, 11, 12 میں ٹیچر کو کلاس میں ڈیبیٹس کرانی چاہیے, ٹیچر کو کلاس میں ڈسکشن کرانے چاہیے, ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ کویشچن کر سکے چیزوں میں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں آگے یہ چیز حالات کافی بہتر ہے, مطلب وہ سوال کرنا جانتے ہیں, دے ٹرائی ٹو ڈیبیٹ, دے ٹرائی ٹو کویشچن, دے ٹرائی ٹو ڈسکس تھنگس. خاص کر سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں. انجینئرنگ اور میڈیکل میں پھر بھی یہ بہت زیادہ لیکنگ ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے کہ چیزوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس میں بھی اس
میٹرک اور FSC پہ بہت ضرورت ہے تاکہ اس چیزوں کو ڈبیٹس کو انکریج کیا جائے, ڈسکشن کو انکریج کیا جائے. تو چھوٹی سی بک ہے, اٹس اباؤٹ 180 پیجز. مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم لگا پڑھنے میں, لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو کم ٹائم لگے گا, اور اٹس اے گڈ بک. اب اگلی بک جو میں نے سلیکٹ کی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کون سی بک میں نے سلیکٹ کی ہے فار دا نیکسٹ ویک, اور اس طرح اسی کی ویڈیو اور اس کی ایک چھوٹی سی سمری بھی میں بنا کے اس طرح ویڈیو میں پیش کروں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بک پڑھی ہے اور آپ میرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں, کوئی اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں, تو آئی ووڈ لائک ٹو کمنٹ بلو. اور لائک سبسکرائب کا میں نہیں کہوں گا کیونکہ اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر فار می. ہاں, کمنٹس کا میں کہوں گا بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو نو دیٹ واٹ از یور اوپینین ریگارڈنگ دیٹ, واٹ از یور اوپینین کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا کوئی تعلق ہے, اگر تعلق ہے تو کیا تعلق ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹریمزم, انتہا پسندی, وہ ٹیررزم کو بڑھاوا دیتی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایجوکیشن سسٹم میں جو میں نے مسئلے بیان کیے, جو رائٹر نے لکھی ہیں اپنی کتاب میں, میں نے آپ کو بتایا کیا وہ ریئلی ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو آئی وانٹ یو ٹو کمنٹ بلو. سو دس واز بیسیکلی دا بک. اب نیکسٹ بک جو میں نے سلیکٹ کیا دیٹ از پاکستان اے ہارڈ کنٹری, اٹس ریٹن بائی اناٹول لیون. یہ بھی پاکستان کی بیسیکلی ایک اٹس کوائٹ بگر دین دس ون, دس از کوائٹ اسمال, اور اس کا انالیسس بھی زیادہ بھی. میں پہلے چیپٹر پہ ہوں اور انشاءاللہ یہ بک اینڈ کرنے کے بعد اس کی سمری میں ڈالوں گا. تو آپ کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.